السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گھر والوں کو، پڑوسیوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ آج کا ہمارا لیکچر اسلامیات کا ہوگا، جس کا عنوان ہے حقوق العباد۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ حقوق کا ادا کرنا بڑا ضروری ہے، اس لیے اس لیکچر کو آپ اپنے اخلاقی اور اپنے مذہبی اور اپنا روایتی فرض کے حوالے سے بھی اس کو مد نظر رکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے بچوں، ہم حقوق کا مفہوم واضح کریں گے کہ حق کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ ایسے فرائض بیان فرمائے ہیں جن کا ادا کرنا بڑا ضروری ہے، چونکہ ہمارا دنیا میں رہتے ہوئے اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، پڑوسیوں سے ہمارا تعلق رہتا ہے۔ اس تعلق کے دوران ہم کسی کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں گے، ہم کسی کے حوالے سے جو ہم اپنا عمل پیش کریں گے تو وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ عمل اور رویہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیا گیا ہے اس کو حق کہتے ہیں۔ والدین کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، اساتذہ کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، دوستوں کا حق ہے، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، اولاد کا حق ہے۔ تو ان تمام حقوق کو ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں سمجھیں گے۔ حقوق کی اقسام، حقوق کی دو اقسام ہیں، ایک انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے اور دوسرا انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق ہے۔ انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اسے حقوق اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حق کیا ہے۔ اللہ کا حق اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ دوسرا حقوق العباد، انسانوں میں انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے کیسا رویہ ہونا چاہیے، اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ اور حقوق العباد کے تحت اس کی اقسام، چار اقسام جو ہماری حقوق العباد کے عنوان کے تحت بیان کی گئی ہیں، اس میں پہلا حق والدین کے حقوق ہیں، دوسرا اولاد کے حقوق ہیں، تیسرا اساتذہ کے حقوق ہیں اور چوتھا پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ یہ تمام چار اس حقوق العباد عنوان کے تحت بیان کیے گئے ہیں۔ آج کے ہمارے اس لیکچر میں ہم سب سے پہلا عنوان جو والدین کے حقوق ہیں اس پر بات کریں گے، جو کہ یہاں اس طرف ہم نے اس کے کچھ پوائنٹس ذکر کیے گئے ہیں جو بڑے ضروری ہیں اس کو بیان کرنا، تاکہ اس کا ایک نقشہ ہمارے سامنے، ڈھانچہ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو والدین کے حقوق کے تحت سب سے پہلے والدین کے حقوق کی اہمیت واضح کرنا بڑا ضروری ہے کہ والدین اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کی پرورش، ان کی تربیت، ان کو پروان چڑھانے پر لگا دیتے ہیں، اس لیے ان کے حقوق کی اہمیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت تم نہیں کرو، اپنے اس حق کے ساتھ جس حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ والدین کا حق بیان کیا۔ والدین کے حق کے بارے میں فرمایا وبالوالدین احسانا، اور یہ بھی فیصلہ فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ انتہائی درجے کا حسن سلوک کرنا ہے۔ اور سورہ لقمان میں 21ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد حقوق العباد میں سے جو سب سے پہلا حق اور اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے وہ والدین کا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو بیان کیا، اسی طرح اپنا شکر ادا کرنے کے ساتھ والدین کے لیے شکر کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ اب والدین حکم کریں گے، ان کے حکم کو ماننا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ ان کی اطاعت ان معاملات میں ہوگی کہ جن معاملات میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ
یشفیک بھی ما لیس لک بہ علم، اگر وہ اس بات پر تجھے زور دے کہ تم میرے ساتھ شرک کر تو فلا تطعہما، ان کی اس حوالے سے اطاعت نہیں کرنی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق جو بیان کیے ہیں اس میں ہم نے یہ بھی مد نظر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، کہ ایک قول ہے عربی کا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت ان معاملات میں نہیں ہوگی جس میں خالق کی نافرمانی ہو رہی۔ اسی طرح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کی رضا رب کی رضا ہے، والد کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ اسی طرح ماں کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے والد میری اجازت کے بغیر میرا مال خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کو بلاؤ۔ جب اس کو والد کو جب بلایا گیا اس کو علم ہوا کہ میرے بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ہے، تو انہوں نے دل میں کچھ اشعار کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے بیٹھے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کے کیس کا فیصلہ تو کرنا ہے، پہلے ان سے کہیں کہ جو اشعار آپ کے دل میں آئے تھے اور آپ کی زبان میں ادا نہیں کیے تھے وہ میرے سامنے بیان کریں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ کیا میرے رب نے وہ بھی سن لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ اللہ نے سن لیا جو تیری زبان تک نہیں آیا۔ تو اس کے والد نے وہ عربی اشعار بیان کیے جس کا مطلب یہ تھا کہ میں کوشش کرتا رہا، تجھے جوان کیا، تیرا سینہ چوڑا ہو گیا، تیرا قد سیدھا ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا اور تو تناور درخت بن گیا، میں سوکھی لکڑی بن گیا، تو آج میں تیرا مال خرچ کرتا ہوں تو تو اس میں مجھ سے بخل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انت و مالک لابیک، تیرا تو اور تیرا مال وہ سب تیرے باپ کی ملکیت ہے، وہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے، اس کو خرچ کر سکتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدین کی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ تمہیں اس بات کا حکم کر دے کہ بیوی کو طلاق دے دے یا سارا مال خرچ کر دے۔ اب اس حوالے سے بھی والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا اس چیز کا خیال رکھیں کہ بچوں کو ایسے امتحان میں نہ ڈلنے دیں۔ اس لیے ایک بہت بڑے بزرگ وہ فرماتے تھے کہ میں نے کبھی اپنی اولاد کو حکم نہیں دیا، کوئی بھی کام اگر میں نے ان سے کروانا ہوتا تھا تو اس میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کام اس کو پسند نہ ہو کرنا اور وہ نہ مان کر نافرمانوں میں شامل ہو جائے، اس لیے وہ کہتے ہیں میں ان سے مشورہ کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک صورت ہے، اس کو اس طرح کر لیا جائے، اس طرح کر لیا جائے، تو ان کی بھی جو رائے تھی وہ سامنے آ جاتی تھی، تو اس کے مطابق پھر فیصلہ ہو جاتا تھا۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ امتحان میں نہیں پڑھیں گے اور وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، ان تمام آیات اور احادیث کی روشنی میں والدین کے حقوق کی اہمیت سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کے حق کے بعد عباد میں یعنی بندوں میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ دوسرا ہے کہ اب والدین کے حقوق کی تفصیل کیا ہے۔ بنیادی طور پر جو اس چیپٹر میں کتاب کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ 6 سے 7 چیزیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو اس آیت میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سے آگے ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا طریقہ کار یہ ہو کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ان سے اف تک نہیں کرنا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے نیچے بھی کوئی ایسا درجہ ہوتا کہ جس میں والدین کی دل آزاری ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ اس کے بجائے اس کو ذکر کرتے کہ اتنا بھی ان کی دل آزاری نہیں کرتے۔ اس لیے سب سے پہلے ادب و احترام کے ساتھ نرمی کے ساتھ ان سے بات کرنا، ان کے آرام اور سکون کا اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ نرم لب و لہجہ میں بات کرنا۔ اس کے علاوہ اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں کمی نہ کرنا۔ اسی طرح
وفات کے بعد والدین جب وفات پا جائیں، وفات کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے دعا استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ اسی طرح ان نے فوت ہوتے وقت جو وصیت کی ہو، جو جائز وصیت کی ہو، اس وصیت کو پورا کرنا۔ اسی طرح والدین کے جو دوست ہیں، آپ کے والد کے جو دوست ہیں، آپ کی والدہ کے جو رشتہ دار اور دوست ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دوست زیادہ ہیں یا آپ کے والد کے دوست زیادہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے دوست زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ لوگوں نے پوچھی تو کہنے لگے کہ میرے والد کے دوست تو وہ تھے جو ان کے اپنے دوست تھے، اور جو میرے دوست ہیں وہ میرے اپنے بھی ہیں، اور میرے والدین کے بھی جو دوست اور رشتہ دار ہیں وہ بھی میرے دوست ہیں، اس لیے میرے دوست میرے والدین سے زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک حق اور بیان کیا ہے کہ ایک تو یہ ہو کہ ان کے ساتھ اف تک نہ کہا جائے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہمارے معاشرے میں کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں، وہ والد یا والدہ جو اپنے اس بچے کو پروان چڑھانے میں ساری زندگی اپنی ہڈیاں بھلا دیتا ہے، اپنی ہڈیوں کا سارا عرق وہ اپنے بچوں کے ہڈیوں میں رس بھر دیتا ہے اس کا، اب وہ بچہ بڑا ہو کر والدین کی بات پر ان کو جھڑکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ بڑی نرم و لب و لہجہ میں ان کے ساتھ بات کرتی ہے۔ آپ یاد رکھیں یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے، تو والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، والدین کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے آرام و سکون کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے لیے دعا و مغفرت کرنا، ان کی جائز وصیت کو پورا کرنا، اور ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بہتر رکھنا، یہ اسی طرح فرض ہے جسی طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے۔ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ بچے اپنے والدین کے ان حقوق کا خیال رکھیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی والا معاملہ کریں۔ تیسری چیز یہاں پر لفظ احسان کا استعمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت بیان کی ہے والدین کے حقوق کے لیے، وہ اس سبق کے اندر کی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں ہے۔ تو احسان، لفظ احسان کا مطلب یہ ہے کمال درجے کا حسن سلوک، یعنی آپ جتنا امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کتنی حد تک بہتر سے بہتر حسن سلوک ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو اس کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اب آ جاتی ہے کہ والد اور والدہ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ اس صحابی نے دوسری بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار بھی فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری والدہ ہے۔ تیسری بار جب پوچھا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری والدہ ہے۔ چوتھی بار جب صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہارا والد ہے۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ والد کی وقت اور ان کے ادب و احترام میں اور ان کی شکر گزاری میں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کریں، بلکہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدمت کے حوالے سے جو چیز ہے وہ والدہ کی سب سے زیادہ کی جاتی ہے، والدہ کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو گھر کا سربراہ والد ہے، تو گھر کے سربراہ کی حیثیت سے والد کی حیثیت اور طرح کی ہے، اس کو بھی اتنا ہی احترام ہوگا جتنا کہ ایک والدہ کا عام احترام اور حسن سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کے فرمانبرداروں میں شامل فرمائے۔ شکریہ۔